أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك إلى ربي راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور تجھ سے خوش، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلے جا۔ سورہ الفجر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون چاہتا ہے کہ اس کو ایسے بلایا جائے؟ ہم انسان، جس رب کی ہم کریشن ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کتنے آرام سے جب بھی کوئی اس دنیا سے جاتا ہے اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں، مگر اس بیچ جو سارا پروسیس ہوتا ہے، جو سارا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، وہ صرف وہ انسان جانتا ہے جو اس رب کی طرف سے آیا اور اس رب کی طرف ہی اس کو لوٹ کر جانا ہوتا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کے جو معاملات ہیں اس پہ ہمارے لیے تو غیب کے پردے نہیں ہٹتے نا، مگر اس کے لیے تو غیب کے پردے تب ہٹ جاتے ہیں، تو وہ دیکھتا ہے ہر چیز۔ اور جب اسے کوئی ایسے بلائے، کون چاہتا ہے کہ رب ایسے بلائے اس کو؟ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ ایسا اتنی خوبصورت یہ قرآن کی آیا ہے، اگر اس میں انسان اس میں کھو جاتا ہے جیسے کہ، اور یہ انہی لوگوں کو سمجھ آ سکتی ہے جن کا اللہ کے ساتھ کنیکشن بلڈ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ اپنا کنیکشن کو سلولی اس کی طرف جوڑ رہے ہوتے ہیں، بڑھ رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی یہ آیا اپنے اندر اتنے وسیع مفہوم لے کر موجود ہے کہ ہم یقین کریں اتنی خوبصورت ہے کہ اگر سمجھ آ جائے نا تو اللہ کو پانا اتنا آسان ہو جاتا ہے نا کہ انسان خود بھی نہیں سوچ سکتا کہ اللہ اتنا قریب ہے۔ سالی کا عبادی فانی انی قریب، اور میں جب وہ سوال کریں میرے بارے میں میرے بندے، تو بس انہیں کہو کہ میں قریب ہوں۔ کتنی خوبصورت اللہ کتنی خوبصورتی سے اپنے بارے میں بتاتے ہیں، اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ مطلب آپ کسی کو بھی کہیں نا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے پلیز یہاں پہ رکو 2 منٹ کے لیے، تو مطلب آپ پھر بھی اتنا بلیو نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے لیے وہاں ٹھہرے گی۔ یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو ڈر کا پرابلم ہوتا ہے، تو اللہ اپنے بندوں کو کیسے کیسے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یا کیسی خوبصورت آیات ہیں قرآن کی کہ اللہ کو پانا اتنا آسان لگتا ہے۔ قرآن کے ردم کو اگر کوئی جان لے، اس کے لفظ و مفہوم میں اللہ اپنے ہونے کا جو احساس دلاتا ہے اپنے بندوں کو، میرے نہیں خیال میں کہ کوئی ڈکشنری کے ورڈ یا کسی کی شاعر کی کوئی شاعری یا کسی عاشق کے کوئی الفاظ کچھ بھی اتنے اسٹرانگ آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں جو اللہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے کہ میں شارق سے بھی قریب ہوں، میں اپنے بندوں کے گمان کی طرح ہوں، مجھے جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں۔ اور اللہ کتنی خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میری طرف 1 قدم بڑھتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف بڑھتا ہوں، جب وہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں، جب وہ دوڑ کے آتا ہے تو میں، مطلب کیا خوبصورت ہے اللہ کا احساس دلانا کہ اللہ ہمارے قریب ہے۔ اب ہم ہی نہ اللہ کو پہچان سکیں، ہم ہی اللہ کی محبت میں کیوں نہیں آ سکتے؟ ہمیں اپنے غم دور کرنے ہیں نا پیاری بہنوں، میری پیاری اسلام کی شہزادیوں، کرنے ہیں نا ہمیں اپنے غم دور، ہمیں اسٹرانگ ہونا ہے نا۔ کیا نہیں ہے آپ کے پاس؟ تعلیم بھی ہوگی نا، اتنی انکم بھی ہوگی، اتنے پیسے چلیں، اتنا سی چیزیں تو موجود ہے نا کہ آپ اسٹرانگ فیل کر سکتے ہو، مگر کیوں نہیں ہو آپ اسٹرانگ؟ پتہ کیوں؟ لیک آف ریلیشن شپ ود اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے اسٹرانگ نہیں ہے۔
اس میں کمی ہے، وہ ٹرسٹ بلڈ نہیں ہے اللہ کے اوپر، کیونکہ اللہ کے ساتھ جو یہ چیزیں ہیں نا، یہ ایک اسپرچولی احساس تو دے سکتے ہیں، سامنے فزیکلی ظاہر نہیں ہوتی. تو یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو اللہ کو محسوس کر سکتے ہیں، جو اللہ کے رشتے کو سب سے اوپر جانتے ہیں، جو اسٹرانگ ہے، جو اپنی تنہائیوں میں بھی اس حد تک اسٹرانگ، وہ اتنے پاورفل ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو تو محفلیں چاہیے، 10-12 لوگ جس میں وہ ہنس سکیں، ایک فیک لائف جی سکیں، اور جس میں 4-5 گھنٹے آپ مزے کر کے اٹھ جاؤ اور آپ کے ہاتھ کچھ نہیں، سب رائے گا. مگر جب آپ تنہائی میں اللہ کے ساتھ ہوتے ہو، جو اللہ والے بندے بن جاتے ہیں. اللہ والے بندے ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی آپ کو اس طرح نظر آئیں گے کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہوئے، نہیں، وہ اپنے ایسے اللہ کے ساتھ ریلیشنز ان کے ہو جاتے ہیں کہ یعنی وہ چلتے بھی ہیں نا تو ان کو ہوتا ہے کہ اللہ اب میں یہ چل رہا ہوں تو میں نہ گروں تو آپ میری حفاظت کریے گا. اللہ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں نا تو میں واپس اسی طرح ہی آ جاؤں. اللہ میرے بچے گھر سے باہر جا رہے ہیں تو وہ آپ کی حفاظتوں میں ہے. اللہ میرے شوہر کسی کی طرف نہ دیکھیں. اللہ میرے شوہر مجھ سے محبت کی طرح میری طرح محبت سے دیکھیں. اللہ صرف گمان جیسا ہے. پہچانو میری پیاریوں، اللہ کو اس طرح سے پکارو. اللہ ہر ایک پکار کی آواز دیتا ہے، سنتا ہے، اس کو پلٹ کر جواب دیتا ہے کہ دیکھو مجھے پکارو، میں سننے والا ہوں، میرے ساتھ سارے غم کہہ دو. وہ غم ہمیں کس طرح سے کہنے ہیں؟ وہ کوئی خاص جگہ نہیں ہونی، ہمارے گھر کے وہی کمرے ہیں، ہمارے بیڈ کی وہی بیڈ کے اوپر ہمارا بستر ہے جس پہ بیٹھ کے ہم بلا سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں، صوفوں پر، کچن میں، چولہے کے پاس. ہر وقت اپنے رب کو کہو اللہ پلیز، اللہ میرا یہ سالن اچھا بن جائے. اللہ آج دعوت ہے، پلیز اللہ یہ دعوت بہت اچھی ہو جائے. اور کچھ نہ کچھ پڑھیں، اللہ کو اس حد تک باتیں اللہ سے کریں، اس حد تک اللہ کے ساتھ کنیکٹ اپنے آپ کو کر لیں کہ آپ کو ہر ایک چیز میں اگر آپ اسٹرانگ فیل، آپ پریشان ہو رہے ہیں تو آپ صرف کہیں اللہ میں یہ کرنے لگی ہوں، پلیز اللہ یہ ایسا ہو جائے، اللہ میرے لیے یہ ہو جائے، اللہ میں یہ لینا چاہتی ہوں، اللہ میں اپنا ریلیشن آپ کے ساتھ اسٹرانگ کرنا چاہتی ہوں، اللہ میرے بچوں کی پوزیشن اچھی آ جائے. اپنے بچوں کے دوست یہ سب مانگے اللہ سے، اچھے ٹیچرز مانگے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے اچھی صحت مانگے، چلتے پھرتے ہر کھانے پہ کچھ پھونکے، اپنے شوہر کو کچھ دے رہی ہیں، کچھ چائے یا کھانا محبت سے یا وہ دودھو پڑھیں اس کے اوپر. یقین کیجیے میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں کہ اگر آپ کے ہسبینڈ بہت زیادہ آپ کے ساتھ مطلب مس بیہیو کر رہے ہوتے ہیں نا، موسٹلی اچھے، کبھی کبھی اچھے شوہر بھی ایسا بیہیو کرتے ہیں جو ان سے بیئریبل نہیں ہوتا، یعنی برداشت نہیں ہوتا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خلوص دل کے ساتھ جب کھانا بنانا ہے، ان کے لیے کھانا ایک ٹرے میں سرو کرنا ہے، تو آپ نے جب وہ لانے تک نا اس کے مطلب پڑھتے جائیں، یا وہ درود شریف پڑھیں، ساتھ ہی چھوٹا پڑھ لیں بڑا پڑھ لیں، اپ ٹو یو، آپ کے اوپر ہی ہے. تو آپ ساتھ میں یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھتے جائیں، یقین کرو، اور پیار سے ان کے اوپر ایسے دور سے، ضروری نہیں کہ پھونکے مارنی ہیں بہت بڑی بڑی، اس طرح بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ چیزیں اکثر ویئرڈ لگتے ہیں، ہر کوئی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا نا. تو بس آپ، کیونکہ ہمارے عمل میں آپ اور آپ کے رب کو صرف رازدار ہونا چاہیے اور تیسرے کو نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ وہ آپ جس اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہے، ہر کوئی اس کنیکشن میں تو نہیں ہوتا نا. وہ اللہ کو صرف اللہ ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ہم اللہ کو ایسا دوست دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے بھی اسی دوستی میں آ جائیں. تو اللہ کے ساتھ دوستی یہی ہے، کیا اللہ گمان جیسا ہے، خوبصورت گمان کیجیے، پلیز خوبصورت گمان کیجیے، کسی دوسرے کو اس میں شامل نہ کیجیے، کسی کے سامنے اپنا دکھڑا مت روئیے. آپ اپنے آپ میں ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہیں، کیونکہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. آپ کیوں ادھر ادھر دیکھتی ہیں؟ آپ کے پاس آپ اللہ کے کلام ہے، اتنا خوبصورت یہ کلام ہے. میں جب اس آیا کو دیکھتی ہوں، میری قرآن کی الحمدللہ پورا قرآن میرا فیوریٹ ہے، مگر جو یہ آیا ہے میرا دل کرتا ہے میں سارے دن یہ کرتی، بولتی رہوں، پڑھتی رہوں. اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش. بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میری جنتوں میں چلی جا. کیسے خوبصورت وہ روحیں ہوں گی، کیسے پیارے ان کے مقام ہوں گے. وہ ہمارے میں سے ہیں، ہمارے بہن بھائی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو لے کے آنے والے فرشتے،
یہاں سے دنیا سے لے جانے والے فرشتے ایک ساتھ بیٹھے کو اس طرح بلا رہے ہوں گے، کیسی خوبصورت بات ہے۔ اور ایک ہی ساتھ جو پاک روحیں نہیں ہوں گی ان کو پکارنا کیسا ہوگا، اس کی بات میں نہیں کروں گی، میں صرف آج پاک روحوں کی بات کروں گی، کیونکہ ہم تو اللہ کے دوست ہیں نا، اور اللہ ہمارا دوست ہے۔ تو میری پیاری اسلام کی شہزادیوں، بتائیں کس کس نے اللہ سے دوستی کرنی ہے؟ کس کس نے آج سے صرف ہر کام اللہ سے کہہ کر کروانا ہے، اللہ کو بتانا ہے؟ آپ کے پرس خالی ہے نا، آپ بازار جانا چاہتی ہیں، یقین کیجئے آپ کسی کو کہیں گے نا ہاں میں تو اللہ سے کہتی ہوں، شاید کچھ لوگ آپ کو پاگل بھی کہیں یا سوچیں، مگر موسٹ آف دا پیپل یہ نہیں سمجھتے، یہ مطلب کچھ لوگ بیچ میں سوچ بھی سکتے ہیں، مگر ابھی آپ شروع میں ہے نا، تو آپ ہر چیز بس خود سے کرتے جائیں، آپ کے عمل لوگوں پہ عیا کریں گے کہ آپ کا اللہ سے کیا ریلیشن ہے۔ دکھاوا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اتنا سا بیہیویئر شو کریں سب کے سامنے جتنا وہ لوگ پسند کر سکتے ہیں، مگر اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ گیٹ اپ میں آپ وہ گیٹ اپ بنائیے جو اللہ کو پسند ہے، وہ گیٹ اپ اپنا کر آپ اللہ کو پکاریں گی جب جہاں بھی، وہ آپ اس گیٹ اپ کو لے کے اللہ کے گیٹ اپ کو لے کے وہاں وہاں جائیں جہاں اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ آپ کے گھر میں بتائے گا آپ کے ان لوگوں کے سامنے کہ آپ اس کی بندی ہیں، وہ آپ کو وہ عزت اور مقام ادا کرے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کو ریپرزینٹ کیا ہے نا باہر جا کر، کہ میں اپنی پرسنالٹی ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کی شہزادیاں ہیں اور ہم کیسے کیسے اچھے طریقے سے باہر جاتی ہیں۔ اور دیکھیں جب ہم اللہ کی طرف بڑھ کر آتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف دوڑ کر آتا ہے، ہمیں اس کا سینہ نظر نہیں آتا، مگر اس کی رحمت کا سینہ اتنا کشادہ ہے کہ اگر ہم اس سے لگ جائیں، ہمیں کسی سہارے کی، کسی دوسرے سینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے فانی سہارے بنائے ہیں نا، وہ بھی ہمارے لیے اتنے کافی ہو جاتے ہیں نا کہ جب تک ہم نے اس دنیا میں رہنا وہ ہماری ہی ہو کر رہتے ہیں۔ اپنے شوہر کو باندھنے کے لیے اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں، نہ آپ کی ماں مدد کر سکتی ہے، نہ باپ مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی لو ون کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ صرف اللہ ہی ہے جو آپ کو آپ کے شوہر کی نظروں میں رکھ سکتا ہے۔ آپ کو خود محنت کرنی ہے اپنے لیے، اور وہ محنت نہ تو آپ نے کوئی مشقت کرنی ہے، نہ پہاڑ توڑنے ہیں، نہ کہیں جانا ہے، نہ کہیں آنا ہے، صرف اپنے کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کر، ضروری نہیں آپ جائے مت بچھائیں، آپ جس بستر میں بیٹھ کر گھنٹوں ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب وغیرہ دیکھتے ہیں، تو کیا اسی پر آپ اس کو تھوڑی دیر بند کر کے اپنے اللہ سے باتیں نہیں کر سکتے، ذکر و اذکار نہیں کر سکتے؟ استغفر اللہ رب من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، اس کا ورد کریں کہ لا الہ الا انت سبحان انی کنت من الظالمین، اتنا پڑھیں اس کو، اس حد تک ورد کریں، استغفر اللہ رب من کلی، اس طرح پڑھ لیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، اتنا سا بھی پڑھ لیں تو درود شریف ہی کنسیڈر ہوگا یہ۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے آپ ہر ٹائم اللہ کے ذکر سے آباد کیجئے، آپ کی ویرانی ساری دور ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے میری پیاری اسلام کی شہزادیوں، میری بہنوں، کہ میں جو چاہتی تھی یا جو میں نے سوچا تھا کہ میں اس میسیج کے ذریعے ڈیلیور کروں وہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا، کیونکہ بہت سارے ایسے ٹوٹے پھوٹے دل ہوتے ہیں جن کو صرف چند لفظوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر وہ تھوڑا سا پش اپ ہوتے ہیں، تھوڑا سا موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ اچھا میں ہماری طرح کوئی دوسرا بھی سوچ رہا ہے۔ دیکھیں ہم سارے ایک ہی سفر میں ہیں، یہ سفر مسافر ہم ایک ہی کشتی کے ہیں، کوئی تھوڑا سا زیادہ مضبوط دل سے بیٹھا ہے، کوئی کمزور دل سے بیٹھا ہے، مگر بیٹھے تو ایک ہی سفر میں ہے نا، جانا تو ایک ہی طرف ہے۔ تو کیوں نہ ہمیں یہ پسند ہو کہ ہمیں اتنی خوبصورت الفاظ اتنی خوبصورت طریقے سے ہمیں اپنی طرف بلایا جائے۔ وہ بلانا کیسا خوبصورت ہے کہ اے اطمینان والی روح، چل لوٹ چل کے اپنے رب کی طرف، کہ وہ تجھ سے راضی، وہ تجھ سے خوش، اس کے خاص بندوں میں اس کی جنت میں چلی جا۔ اللہ تعالیٰ ہماری موت کو، ہمارے مرنے کو، ہماری دنیا سے جانے کو اس حد تک خوبصورت بنا دے۔ اللہ سے مانگا کریں خوبصورت موت، خوبصورت لوٹنا۔ زندگی تو ہر کوئی خوبصورت مانگتا ہے، خدا را موت کو خوبصورت مانگے کہ جب اس دنیا سے جانا ہو تو اللہ ایمان پر ہو، آپ کے بندے ہوں، آپ کے ساتھ ریلیشن اتنا اسٹرانگ ہو
کہ آپ سے ملنے کی اتنی لگن ہو کہ جب جا رہے ہو تو خوشی سے ہر معاملات میں اللہ آپ کو کمپلیٹ کر کے اپنی طرف بلائے، آپ ہر معاملات کو دنیا میں کمپلیٹ کر کے ہر رشتے کو پورا پورا ٹائم دے کر اللہ آپ کو اپنی طرف بلائے کہ آپ بھی اس سے راضی، وہ بھی آپ سے راضی۔ وہ وہی لوگ ہوتے ہیں اتنے کمپلیٹ ہو کر جاتے ہیں جو اللہ کے بندے بن کے جاتے ہیں، اور اللہ کے بندے بننے کے لیے بہت آسان آسان چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ اچھا سننے کو ملا ہوگا، اور میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے کچھ اچھا بتا سکی ہوں گی انشاءاللہ، ایک نئی خوبصورت گفتگو کے ساتھ جس میں کچھ اچھے اصلاحی چیزیں ہم سب کو سیکھنے کو ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ ملوں گی دوبارہ، ایمان کی بہترین حالتوں میں رہی اور اچھی صحت کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کو پورا کیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔